بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1087 ہے، 1087، اور آج سورۃ النحل کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 97۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثى، کوئی مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم ضرور زندگی بخشیں گے اس کو دنیا میں، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے ان کو، أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، ان کا اجر و ثواب زیادہ اچھا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا۔ دوسری بات، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ تیسری بات، ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں 20 آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں رب رحمان نے اپنے محبوب اور پسندیدہ مومن و مسلمان بندوں کو مختلف انداز میں خوشخبریاں دی ہیں، اور اس ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر بھی ان آیات میں کیا گیا ہے۔ اس آیت میں جس کی تلاوت کی گئی، یہ خصوصی بشارت دی گئی ہے کہ جو شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نیک عمل کرے گا، بشرطے کہ اس کے دل میں ایمان بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خوش نصیب شخص سے، ایسی خوش نصیب عورت سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ تو رہا دنیا کا معاملہ، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اس آیت سے نیک عمل کرنے والے مومنوں کو 2 بشارتیں دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی جو شخص بھی ایمان کی حالت میں اللہ کی کتاب کے مطابق، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق زندگی بسر کرے گا، اور سارے کو فرائض ادا کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور جو بندوں سے متعلق حقوق ہیں کہ سارے متعلقہ افراد کے ساتھ انصاف، احسان، ایثار، محبت، اخوت، ہمدردی وغیرہ کے ساتھ پیش آئے گا، اور وہ سارے حقوق ادا کرے گا جن کی نشاندہی شریعت نے کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے راحت اور آرام کی مختلف شکلیں عطا فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد یہ کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائیں گے، اس کو خوش بختی سے نوازیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر اس کے سینے کو کھول دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کر لیا اور جس کو ضرورت کے بقدر رزق دیا گیا، اور اس نے اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر قناعت اختیار کی۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے پر قرآن مجید کی 20 آیتوں میں مختلف دنیاوی اور اخروی بشارتیں دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں کہا گیا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دے دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں
مرد ہو یا عورت نیک عمل کرنے پر ان کے اعمال کو ضائع نہ کیے جانے کا وعدہ یوں کیا گیا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 29 میں ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر دنیا میں خوشحالی اور آخرت میں بہترین ٹھکانے کا وعدہ بھی یوں کیا گیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 60 میں یوں کہا گیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا يظلمون فتیلا. بجز ان کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. اللہ. حیات طیبہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر عطا کی جائے گی، اس سلسلے میں مفسرین نے یہ بات بھی بتلائی ہے کہ حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی سے مراد صحت، پاکیزہ اور حلال رزق، سکون، اطمینان اور خوشحالی اور اطاعت و فرما برداری کی توفیق ہے. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا ذریعہ ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو ان کے ان اعمال کی بنیاد پر بہترین اجر بھی عطا کیا جائے گا. انسان دنیا میں اچھے اعمال اختیار کرے بشرطے کہ اس کے دل میں ایمان ہو اور اس کو آخرت میں اجر نہ ملنے نہ ملے یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو دنیا میں دیں گے ہی زندگی، اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی، راحت والی زندگی، امن والی زندگی، صحت والی زندگی، اور آخرت میں تو اس کا اجر محفوظ ہے، وہ تو ملے گا ضرور بشرطے کہ اس کے دل میں ایمان ہو اور اس کو آخرت میں اجر کے ملنے کا یقین ہو. جس طرح سورج کے نکلنے پر دن کا نکل آنا اور دنیا کا روشن ہو جانا یقینی ہے اور سورج کے ڈوبنے پر تاریکی کا چھا جانا یقینی ہے، بالکل اسی طرح دنیا میں ایمان کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال پر آخرت میں اچھے اجر اور بدلے کا ملنا بھی یقینی ہے. قرآن مجید کی 20 آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اچھے عمل پر جزا ضرور دی جائے گی. سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں کہا گیا کہ ذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 75 سے 85 میں کہا گیا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا کھانے دیے جائیں گے. سورہ سبا کی آیت نمبر 4 میں یوں کہا گیا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، تاکہ وہ ایمان والوں کو نیک کام کرنے والوں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 35 میں کہا گیا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 میں کہا گیا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.